نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیہ نمبر 62 سے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وقال لفتيانه اجعلوا، یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ یہ رکھ دو، کیا رکھ دو؟ بضاعتهم، ان کی رقم، فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، ان کے سامان میں، لعلہم، تاکہ وہ یعرفونہا، اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا، جب وہ گھر لوٹیں، جب وہ گھر واپس جائیں تو اس رقم کو پہچان لیں کہ یہ انہی کی رقم ہے جو انہوں نے ولے کے لیے دی تھی۔ الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تو شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید جب وہ یہ رقم پائیں تو وہ لوٹ آئیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سرونٹس سے کہا کہ ان کی رقمیں یا ان کی رقم جو آئی ہے اسے ان کے سامان میں واپس رکھ دو، اور جب وہ پائیں گے اسے گھر پہنچ کے تو پہچان لیں گے۔ تو سبحان اللہ، there was the time that Yusuf alayhi salam was the servant himself, and this time he has his own servants working under him، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے سرونٹ تھے اس دفعہ جو ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے انہیں کہا کہ ان کی جو رقم آئی ہے اسے واپس ان کے کجاووں میں، ان کے سامان میں واپس رکھ دو، اور جب وہ گھر لوٹیں گے تو پہچان جائیں، یعنی جوں کی توں رکھ دو، جیسے ہے ویسی ہی رکھ دو، تاکہ جب گھر لوٹے تو پہچان جائیں کہ یہ وہی چیز ہے یا وہی رقم یا وہی مرچنڈائز ہے جو ہم نے دی تھی غلے کے عوض، تو وہ فوراً سے اسے پہچان گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے انہیں رقم واپس کیوں کی؟ اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ واپس لوٹیں۔ انہوں نے رولز بھی بتا دیے کہ رولز کیا ہیں، کہ جن جن کے لیے غلہ چاہیے انہیں وہاں آنا چاہیے، وہ خود آ کے لے کے جائیں۔ لاسٹ آیا میں ہم نے دیکھا، انہوں نے ایکسپلین کیا یوسف علیہ السلام نے کہ تم نیکسٹ ٹائم اپنے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو پھر تمہیں اس کا غلہ ملے گا، اگر تم نہ لائے تو خود بھی غلہ لینے نہ آنا اور میرے قریب تک نہ آنا۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے انہیں رقم واپس کیوں دی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ واپس آئیں، اور دوسرا یہ کہ رقم جو ہوتی ہے وہ دینے والے کی حیثیت بتا دیتی ہے کہ اگلے نے کس طرح سے سیونگ کی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جیسی رقم ہے، بڑے نوٹ زیادہ ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ویل آف ہے، اس نے یعنی سیونگ میں کوئی اسے مسئلہ نہیں ہوا ہوگا۔ اگر رقم میں چھوٹے نوٹ زیادہ ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس انسان کو سیونگ میں وقت لگا ہے۔ اگر رقم میں سارے نوٹ ہی چھوٹے ہیں، پوری کی پوری رقم چھوٹی ہے یا ملی جلی ہے، کچھ رقم ہے، کچھ گھر کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قیمتی ہوں، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انسان بہت بمشکل پیسے جمع کر کے لایا ہے، اور اس کے لیے گزر بسر مشکل ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی شاید جان گئے ہوں، کیونکہ نیکسٹ آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ بھائیوں کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی، اور ایک دفعہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس غلے کے لیے
کچھ دینے کو نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ احسان کریں اور غلہ ہمیں ایسے ہی دے دیں۔ تو ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام دیکھ کے انہیں ان کی رقم کو پہچان گئے ہوں کہ بھائی جو ہیں وہ مشکل حالات میں ہیں، اور بھائیوں کے لیے بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا، غلہ صرف عزیز مصر کے پاس مل رہا تھا، کنعان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، اسی لیے وہ اتنی دور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنے مصر میں آئے تھے، اور ٹریولنگ ان حالات میں اتنی آسان بھی نہیں تھی۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ان کو رقم واپس کی، تو وہ تو گورنمنٹ فنڈز تھے جن میں سے انہوں نے دی، کیونکہ وہ جو پیسے تھے وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھے نا، یعنی جو پیسے تھے یا جو غلے کی قیمت تھی وہ گورنمنٹ فنڈز میں جاتی تھی۔ تو غلہ جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کا اپنا تو نہیں تھا، گورنمنٹ کا ہی تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے الاؤنس میں سے اتنی رقم گورنمنٹ فنڈز میں ایڈ کر دی ہو اور انہیں وہ رقم لوٹا دی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹیں تو یعرفونہا، اس کو پہچان جائیں کہ یہ ہماری وہی رقم ہے جو ہم نے اتنی مشکلوں سے جمع کی تھوڑی تھوڑی کر کے، اور ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے، وہ خوش ہو جائیں اسے پا کے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے سرونٹ سے کی کہ تم لوگ اس طرح سے رقم ان کے کھجاووں میں واپس رکھ دو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تم رقم رکھ دو کیونکہ تم میرے سرونٹس ہو، اور میں جیسے آرڈرز دوں تم لوگوں نے ویسے ہی کرنا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پہچان جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس لوٹیں۔ ابھی یہ بات ضروری تو نہیں تھی سرونٹس کو بتانا کہ میں چاہتا ہوں وہ پہچانیں اور وہ واپس لوٹیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے آؤٹ آف پولائٹنس ہی ایکسپریسڈ ہز فیلنگس ٹو دیم کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پہچانیں اور وہ واپس لوٹ آئیں، وہ واپس میرے پاس دوبارہ آئیں۔ تو یہ ہے کہ آپ اگر سرونٹ سے یہ شیئر کرتے ہو، this is your courtesy, this is your politeness that you want to share your feelings to them۔ آپ کے سرونٹس ہیں، سرونٹس کو نارملی کوئی اتنی اٹینشن نہیں دیتا، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کی محسن ہونے کی نشانی تھی کہ وہ اپنی فیلنگز بھی شیئر کر رہے ہیں، اپنے سرونٹس کو سب کچھ بتا رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام یہ کیوں چاہتے تھے کہ وہ واپس آئیں؟ ظاہر بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایک کنیکشن بنا رہے، اور کیونکہ انہیں سے مل کے، بھائی اگر برے بھی تھے تو انہیں سے مل کے یہ معلوم ہوا تھا نا کہ الحمدللہ والد حیات ہیں، چھوٹا بھائی بنیامین جو ہے وہ بھی حیات ہے، اور اسی لیے انہوں نے غلہ مانگا تھا نا۔ تو یوسف علیہ السلام ایٹ لیسٹ یہ جان گئے کہ فیملی جو ہے وہ خیر سے ہے، اتنے سالوں کے بعد ملے تھے، تو ظاہر ہے یہ یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہوں گے، انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ضبط کیا ہوگا، اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو یوسف علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام یہ سچے دل سے چاہتے تھے کہ وہ واپس آئیں اور پھر سے تاکہ خیریت معلوم کر سکیں وہ اپنی فیملی کی۔ انشاءاللہ آیہ نمبر 63 ہم دیکھیں گے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب وہ واپس لوٹے اپنے باپ کی طرف،
قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، ہم سے ماپ روک دیا گیا ہے۔ کیل آتا ہے کسی ماپ کرنے والی چیز کے لیے یا ماپ کی گئی چیز کے لیے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، بس ہمارے ساتھ آپ ہمارے بھائی کو بھیج دیں۔ نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لہٰذا ہم غلہ لائیں اور ہم بے شک یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم بلا شبہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، they repeated the same words they did at the time of Yusuf علیہ السلام۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً بلا شبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اس دفعہ میں تمہیں تمہارے بھائی کا غلہ دے دیتا ہوں، نیکسٹ ٹائم تم جب آؤ تو اپنے بھائی کو لے کے آؤ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تمہارا واقعی کوئی بھائی ہے، اور یہ یعنی رولز ہیں، اور اگر تم بھائی کو نہ لا سکے تو ہم سمجھیں گے تم نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر تم خود بھی واپس نہ آنا غلہ لینے کے لیے۔ تو بھائی جو ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہیں، اور انہوں نے جا کے باپ سے شیئر کیا کہ ابا جان یہ وجہ ہے، اور اگلی دفعہ اگر ہم بھائی کو نہ لے کے گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آیہ نمبر 64 دیکھیں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتماد کرتا مگر جیسا اعتماد میں نے اس کے بھائی کے لیے اس سے پہلے کیا تھا۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تو اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ جس طرح میں نے اس کے بھائی کے لیے تم پہ اعتماد کیا تھا اس طرح سے کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگلی دفعہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے تم پہ اعتماد کروں جس طرح سے میں نے اس کے بھائی کے لیے اس سے پہلے تم پہ کیا تھا۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی، اور اس کا مطلب ہے کہ تمہارا بھائی نہیں، اگر ہوتا تو تم ضرور اس کی حفاظت کرتے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ماں سے ہیں اور تم سارے جو ہو وہ ڈیفرنٹ ماؤں سے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ کیا میں اس طرح سے اعتماد کروں جس طرح میں نے یوسف علیہ السلام کی دفعہ تم پہ اعتماد کیا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہیں، اور اس جیسا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یعنی بنیامین جو ہے وہ گھر میں بھی تمہاری موجودگی کی وجہ سے سیف نہیں ہے، لیکن اگر وہ اب تک ہے، اب تک زندہ ہے یا ٹھیک ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت کی وجہ سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے صبر میں میچورٹی آ چکی ہے۔ آپ دیکھیں تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو رخصت کیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، یہ الفاظ انہوں نے تب نہیں بولے تھے، لیکن اب انہوں نے بولے کہ اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے، وہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ الفاظ اگر یوسف علیہ السلام کے وقت ادا ہوتے ان کے منہ سے تو پھر یوسف علیہ السلام واپس آ جاتے۔ ابھی دیکھیں یعقوب علیہ السلام تو نہیں جانتے کہ اس کو لے کے جائیں گے، بنیامین کو لے کے جائیں گے تو کیا وہاں جا کے کریں گے۔
بھائی تو ہیں اپنی طرف سے جو گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ بھائی جو ہیں وہ صرف غلے کی وجہ سے وہ کنسرنڈ ہیں، انہیں اور کوئی مسئلہ نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلہ ہمیں مل جائے، اس وجہ سے ہم بھائی کو لینے جا رہے ہیں، اور ان کی کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے کہ وہ بنیامین کو نقصان پہنچائیں گے یا اس طرح سے. وہ بھی صرف ان کی ڈیمانڈ پہ، عزیز مصر کی ڈیمانڈ پہ وہ لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو آگے یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی وہی سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. راحمین کہتے ہیں کہ وہ انسان جو عادتاً، یا وہ ہستی جو عادتاً رحم کرنے والی ہو، یعنی یہ اس کی عادت ہے کہ اسے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ کہ وہ رحم کرنے والا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پہ کسی اور کو رحم آئے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بولا کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، وہی حفاظت بھی کرنے والا ہے سب سے بڑھ کے، اور ساتھ ہی رحم کا لفظ بھی بولا کہ وہی سب سے زیادہ رحم بھی کرنے والا ہے. یعنی تمہیں مجھ پہ رحم آئے نہ آئے، وہی ایک ہے جو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. آیا نمبر 65 ہم دیکھیں گے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا ان کی رقم انہیں واپس لوٹا دی گئی تھی. قالوا یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے. ان کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور انہوں نے کیا بولا کہ اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے. هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری رقم ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی رقم ہے جو ہم نے غلے کے لیے ادا کی تھی، تو یہ ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ لائیں گے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ کتنا آسان ہے، یہ کتنا آسان ماپ ہے کہ ہمیں غلہ بھی مل جائے گا اور بھائی کو بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. یعنی بھائی جو ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. والد کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، غلہ بھی ہمیں مل چکا ہے اور ہماری رقم، ہماری پونجی جو تھی، جو ہم اتنے مشکل سے سیو اپ کر کے لے کے گئے تھے، وہ بھی واپس آ چکی ہے. تو ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، اس سے زیادہ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں مل گئی ہیں. سال بھر کا غلہ ہمیں فری میں مل گیا ہے. اب ہم ضرور بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے اور غلہ بھی لائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ بہت آسان ماپ ہے کہ آسانی سے ہمیں ایک اونٹ کا غلہ فری میں مل جائے گا. As you see in ayah number 63, Yaqub alayhi salam rejected their words for what they said that they will guard their brother. But they repeated the same words again. They said, وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت ضرور کریں گے. انہیں یہ تھا کہ بس غلہ ہم لائیں، کسی طرح سے غلہ ہم لائیں اور بس غلہ ہمیں فری میں مل جائے گا، اور غلہ ہی بس ان کے دماغ پہ سوار ہے. That shows that they were emotionally unavailable for their father. All they wanted to bring the food again and take their brother with them. And this unfortunately shows a typical picture of the society today, that if someone is satisfying your financial needs, he thinks that he shouldn't be available for their emotional needs, for the family's emotional needs. یہ آج کل بہت ہم میں کامن ہے. اگر ہم
فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم ان کے ایموشنز کا بھی احساس رکھیں، ہم انہیں ایموشنلی بھی سیٹسفائی کریں. اور جو کوئی آپ کو ایموشنلی سیٹسفائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فائنینشلی ضروری نہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے. تو اسلام ہمیں ماڈریشن سکھاتا ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ہم ماڈریٹ رہیں. اگر ہم کمانے لگے ہیں تو ہم اسی میں اتنے غرق نہ ہو جائیں کہ اپنی بھی ہوش نہ ہو اور بچوں کا بھی احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا گھر میں انہیں کیا کنسرنز ہیں، وہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا فیملی آپ کے والدین آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے کا بھی آپ کے پاس وقت نہ ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا، بلکہ ماڈریشن ہونی چاہیے کہ آپ اگر کماتے ہیں تو آپ کو اپنا بھی احساس ہو، آپ کے پاس اتنا وقت بھی بچے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ وقت گزاریں، کچھ ان کے دل کی بات سنیں، کچھ اپنی سنائیں. یعنی فیملی اسی کا نام ہے نا، کہ آپ ہر لحاظ سے فیملی کو پروٹیکٹ کریں، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس ایموشنلی اویلیبل ہے، آپ کا احساس کرنے والا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ کمانے کی ذمہ داری دوسروں کی ہے، میں تو بس ساتھ رہتا ہوں، میں نے ساتھ ہی رہنا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ مجھے رہنا ہے. میرے لیے ضروری نہیں کہ میں کوئی کام بھی کروں اپنے والدین کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے. So this was ayah number 65. Inshallah, in the next episode, we will see ayah number 66 and onwards. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala and contemplate on them. Ameen thumma ameen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.